الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به. ابھی مؤذن صاحب آئیں گے یہاں پہ. ہاں نہیں تو وہ ہے نا ایک آدمی بیٹھے ہوئے پہ, وہیں جائیں جہاں سے آئیں. ہر چیز کا ایک ادب ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن مجید کی یہی آیتیں گزشتہ جمعوں میں بھی تلاوت کی گئیں، اور اس آیت کے ضمن میں اور ان کی روشنی میں اولیاء اللہ کا مقام، ان کی تعریف، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ان کا مقام، یہ آپ کو بتلایا گیا. اور یہ بھی بتلایا تھا کہ ولی کی جو صفت ہے یہ ولایت سے حاصل ہوتی ہے. اور ولایت کسے کہتے ہیں؟ اپنے رب کے ساتھ محبت کی انتہا کو. اپنے رب کے پاس آنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. جب اپنے رب کی طرف رجوع کریں، ہر وقت اللہ کو، اپنے رب کو اپنی طرف متوجہ پائیں گے. اور اللہ رب العزت کی طرف توجہ دو قسم کے لوگوں کی ہے. ایک تو وہ جو اللہ رب العزت کی معرفت اپنے اندر رکھتے ہیں، اور ایک وہ جو ان پڑھ ہیں. اللہ کی معرفت انہیں اس درجے میں حاصل نہیں ہے جس درجے میں حاصل ہونی چاہیے. لیکن ہمارا جو درجہ ہے، جو میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یہ اس نہ جاننے والوں سے بدرجہ بہتر ہے. ایک زمانہ تھا، ہوگا کہیں آج بھی، کہ جسے اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی شریف میں اس کو لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا بالکل بے پڑھا لکھا، دیہاتی، اور وہ اپنے رب کے ساتھ مناجات میں مشغول تھا. اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، اس کی طرف رجوع تھا. اس کی ایک الگ ہی کیفیت تھی نا. اور وہ اپنے رب سے کہہ رہا تھا کہ اے اللہ مجھے اپنا پتہ بتلا دے، میں تیرے پاس آؤں، اور جب تیرے پاس آ جاؤں تو تھکا ہوا ہوگا، میں تیرا بدن دباؤں.
تجھے سر میں مالش کی ضرورت ہو میں تیل ڈال کے مالش کر دوں، تجھے گدڑیاں سی کر تجھے پہناؤں۔ یہ مناجات کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گزر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے بھی جلالی پیغمبر مشہور ہیں۔ ملک الموت جو تھا، ملک الموت جو ہے وہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کی روح قبض کرنی ہے، موت دینی ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ لگایا نا، وہ جو تھپڑ لگا ان کی جو طاقت تھی، اس طاقت کی وجہ سے اس ملک الموت کی دونوں آنکھیں باہر آ گئی نا۔ وہ ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کے پاس لے کے گیا، اللہ میں نے تو تیرا پیغام پہنچایا تھا، جا کے میں موت کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے تھپڑ مار دیا، اللہ نے اپنے قدرت سے پھر رکھ دی وہ آنکھیں اور کہا کہ اب جاؤ موسیٰ کو میرا سلام کہو، کہنا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ نے سلام کہا ہے، آپ کا وقت آ گیا، چلیے۔ کیسے جلا لی نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ آپ سے ملاقات ہو جائے، آپ اپنا پتہ بتلا دیجئے، آپ کے سر میں مالش کروں اور میں آپ کو کپڑے پہناؤں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا او بے ادب، ایسی باتیں اللہ سے کرتے ہیں، یہ تو کفر کے قریب لے جائیں گی۔ اللہ کو کپڑے کی کیا حاجت، کپڑا تو اس کے لیے جو جسم رکھتا ہو، اللہ کو تیل کی مالش کی کیا ضرورت، اللہ تھکتا تھوڑی ہے۔ اب جب یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہی تو اس مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کہا اے موسیٰ تم نے تو میرے ہونٹ ہی سی دیے، میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ اور اتنا غمناک اس کی کیفیت ہوئی کہ وہ وہاں سے چلا گیا نا آگے اور مزید دوسرے جنگل میں، اور جب چلا گیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی نا، اور وحی یہ بھیجی اے موسیٰ وہ بندہ ہمارا بندہ مجھ سے بات کر رہا تھا، مجھ سے مناجات کر رہا تھا، آپ نے اس کو منع کر دیا۔ ٹھیک ہے اس کی جو باتیں تھیں وہ ایسی نہیں تھیں جو کرنی چاہیے، لیکن وہ تو جانتا نہیں ہے، تم تو جانتے ہو، تمہارے لیے وہ باتیں جائز نہیں ہیں، اس کے لیے نور ہے، آپ کے لیے نار ہے، اس کے لیے روشنی تھی وہ باتیں، تو آپ نے میرے بندے کو مجھ سے جدا کر دیا، آپ کا کام یہ تھا کہ مجھ سے ملاتے۔ ولی کی صفت بیان ہوئی نا پیچھے کہ ولی وہ ہے جو اللہ سے ملاتا ہے، جوڑتا نہیں ہے، آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھر تلاش کیا، اس سے کہا بھئی تو صحیح کہہ رہا تھا، تو اپنے اللہ سے مناجات کرتا رہے نا۔ یہ کہاں سے حاصل ہوئی؟ یہ ہے محبت، اس کی سمجھ کی جو محبت تھی وہ اپنی محبت کر رہا تھا، اور اس کی محبت کی انتہا تھی۔ ولی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پڑھا لکھا بھی ہو، ولی بے پڑھا بھی ہوتا ہے نا، اللہ کا ولی ہے۔ اور پھر ولیوں کا ایک صفت یہ ہے کہ جب ان کے پاس بیٹھیں اور ہماری غلطیاں اور ہماری نافرمانیاں وہاں پر ان کو ظاہر ہوں یا ہم انہیں بتلائیں تو پھر وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں نا، توبہ کراتے ہیں۔ اور یہ توبہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اس سے بڑی نعمت نہ یہاں دنیا میں موجود ہے، اور جب اس کے نتیجہ نکل آئے گا تو آخرت میں بھی یہی بڑی چیز ہوگی، اتنی بڑی چیز ہے۔ اور اس کی مثال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث شریف میں بیان فرمائی نا، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، صاحب مشکات نے اس حدیث کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سفر کر رہا تھا، اس کا اسباب میں کسے کہتے ہیں؟ حالت سفر میں اس کے کپڑے ہوں گے، اس کے کھانے کی چیزیں ہوں گی، اس کے پہننے کی چیز ہوگی، اس کے پینے کی چیز ہوگی، اس کی کچھ دوائیاں ہوں گی، یہ سب اسباب ہے نا۔ ہمارے ہاں ہوائی جہاز کا نظام ہے، ریلوں کا نظام ہے، بسوں کا نظام ہے، وہ زمانہ تو ایسا نہیں تھا۔ تو حدیث میں جو آیا ہے کہ وہ جو سفر کر رہا تھا اونٹ پہ سفر کر رہا تھا، اونٹ پہ اس کے سارے اسباب موجود جو اس کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور راستے میں یہ ایک جگہ اترا اپنی کسی ضرورت سے اور اونٹ غائب ہو گیا۔
پہننے کے کپڑے اس پر، کھانے پینے کا سامان اس پر، دوائیاں اس پر، ہر چیز اس پر، اور یہ تنہا تنہا ان کپڑوں میں یہاں موجود، اور وہ اونٹ کھو گیا۔ سفر کی حالت میں کوئی چیز کھو جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ کھو گیا۔ اب اسے یہ تلاش کر رہا ہے، ایک بڑا قیمتی وقت بہت زیادہ صرف کیا، اس کو نہیں ملا، اتنا تھک گیا کہ دھوپ کی تپش تھی، ایک درخت کے نیچے آ کے لیٹ گیا نا۔ اب لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو اچانک وہ دیکھتا ہے کہ میرے سرہانے وہ اونٹ کھڑا ہوا ہے میرا، جس پہ اسباب بھی لدا ہوا ہے۔ اور جب وہ اونٹ ملتا ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، اور خطاً اس کی زبان سے نکلتا ہے انا عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خالق ہوں۔ خوشی میں بالکل الٹ ہو گیا نا، خطاً، جان بوجھ کے نہیں، انجانے میں اس کی زبان سے نکلتا ہے انا عبدک، تو میرا بندہ ہے نا، انت عبدک وانا ربک اللہ، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ بات کہتا ہے اس کی خوشی اللہ دیکھتا ہے، تو جو آدمی توبہ کرتا ہے اس کی اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا اس سے۔ جب وہ اس کو اونٹ ملا، اس کی کتنی خوشی تھی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ اپنے گناہوں سے، اپنی نافرمانیوں سے، اپنی غلطیوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کی خوشی اس شخص سے بھی زیادہ ہوتی ہے نا، جیسے اس کو خوشی تھی۔ اللہ نے اس کے یہ کہنے پر کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، ناراض نہیں ہوا، اس لیے کہ خطاً ہوا۔ اور کوئی بات خطاً ہو، غلطی سے ہو جائے، اللہ ناراض نہیں ہوتا، یہ اللہ کی شان ہے۔ میرے آپ کے سامنے کوئی اس طرح خطا کرے تو ہم آپ تو برداشت نہیں کرتے نا، لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ برداشت کرتا ہے۔ تو اس آدمی کی کتنی خوشی تھی کہ اس کو اونٹ مل گیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس آدمی کو جتنی خوشی ملی ہے اس سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے توبہ کرنے کی وجہ سے۔ اتنی بڑی نعمت یہ کہاں نصیب ہوتی ہے؟ یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی قدر کریں، جو بھی موجود ہیں اس وقت جس علاقے میں، اور ان کے پاس بیٹھنے کو غنیمت جانیں۔ ہم دنیا کے کاموں کے لیے اپنے قیمتی لمحات میں سے چند لمحے نکالتے ہیں اور بڑے بڑے لمحے نکال لیتے ہیں، تو کیا اللہ والوں کے پاس بیٹھنے، ان کی صحبت اختیار کرنے کے لیے مختصر سا وقت نہیں نکال سکتے؟ بعض چیز ایسی ہوتی ہے کہ اللہ والے کے پاس بیٹھیں اور بیٹھنے کے ساتھ ہی کوئی بات اللہ والے نے نہیں کری، بیٹھنے کے ساتھ ہی آپ کی توجہ، آپ کا دل اللہ کی طرف لگ جاتا ہے نا، ایسا بھی ہوتا ہے نا۔ آج ہی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک لکھا ہے کہ حضرت شاہ عبد القدوس صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، گنگوہ شریف میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بیٹے تھے مولانا رکن الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ علم حاصل کرنے کے لیے گنگوہ سے دہلی گئے، علم حاصل کر کے آئے، تو لوگوں نے حضرت شاہ صاحب سے یہ بات کہی کہ آپ کے صاحبزادے علم حاصل کر کے آئے ہیں، آج ان کی تقریر کرائیے۔ انہوں نے کہا، شاہ صاحب نے کہا ہاں بھائی بالکل۔ انہوں نے تقریر کی، مسائل بیان کرے، اور ایسے ایسے مسائل بیان کیے کہ بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ ہمارے تو کانوں میں نہیں گزرے تھے، وہ بڑا فائدہ ہوا، لیکن کیفیت کوئی نہیں بنی نا، کوئی آدمی نہیں رویا، کوئی بھی نہیں رویا۔ اور جب وہ بیان کر چکے تو حضرت شاہ عبد القدوس صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے نا، اور ایک ذرا سی بات بیان کی گھریلو، کہنے لگے بھائی لوگوں بات یہ ہے، رات کو میری بیوی نے کھیر بنائی تھی اور اس کو ایک اونچی جگہ رکھ دیا تھا، پہلے چھینکے کسی نے دیکھے ہوں گے نا،
چھینکے لٹکتے تھے، لوہے کی چیز ہوتی تھی، اس پہ رکھتے تھے۔ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے، ابھی یاد آیا مجھے، بڑی عجیب کتاب ہے، بہت عجیب و غریب کتاب ہے۔ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور آئے تو میرے گھر میں چھینکے پہ مٹھائی کا ڈبہ رکھا ہوا تھا نا، کہیں سے آیا تھا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی یہ اچھا بڑا بے تکلفانہ ماحول تھا دونوں کا نا، بے تکلف، ان کی پلیٹ میں سے وہ اٹھا کے ادھر کر دیں ادھر کر دیں کھا جائیں، اتنی بے تکلفی، اور یہ بے تکلفی میں ہوتا ہے سارا کام۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھی چھینکے پہ ڈبہ مٹھائی کا، اتارو اسے، اتارے، سب کو تقسیم کی، کہنے لگے تو کنجوس آدمی ہے تو 2 دن تک رکھا رہے گا یہاں پر، کھا جاؤ اسے سارے، وہ چھینکا ہوتا تھا نا۔ تو حضرت شاہ عبد القدوس صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری بیوی نے رات کو کھیر بنائی تھی، بلی سے بچانے کے لیے چھینکے پہ رکھ دی، لیکن بلی پتہ نہیں کس طریقے سے وہاں پہنچی، کھیر کھا گئی۔ گھریلو بات تھی، کہتے ہیں کہ جتنا مجمع موجود تھا سارا رونے لگا نا، سارا رونے لگا۔ یہ کیا تھا؟ یہ دل کی کیفیت تھی۔ ایک مرتبہ یہاں بنوری ٹاؤن کی مسجد میں ہمارے شیخ حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی مدظ العلوم تشریف لائے، بخاری کا ختم کرایا، ابھی 10-12 سال پہلے کی بات ہے۔ جب بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دے دیا تو درس ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا حضرت دعا کرا دیجئے، کہنے کہ دعا کسی اور سے کرا لو۔ کہنے نہیں حضرت آپ نے حدیث پڑھائی آخری، دعا بھی آپ کرائیں گے۔ حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ایک لفظ بھی تو نہیں کہا جو لوگوں نے سنا ہو، سری دعا، سری دعا کسے کہتے ہیں؟ اپنے زبان سے دعا کر رہے ہیں، مجھے بھی آواز نہیں آ رہی، 10 منٹ دعا کرائی، جتنے وہاں حاضرین تھے ہزاروں کی تعداد میں سارے رو رہے تھے۔ جو ہم زبان سے کہہ کر دعا کراتے تو رونا نہیں آتا نا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ والوں کی شان ہے نا، دل کی کیفیت کا اثر دوسرے پہ پڑتا ہے۔ تو جب اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں اور ہماری غلطیاں ان کو معلوم ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی توبہ کرو۔ توبہ بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت کہ دیکھیے یہ سب اسباب تو ہیں اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے نا۔ توبہ کی، اللہ راضی ہو گیا، اور اللہ جب راضی ہو گیا تو اس کی رضا سے جنت ملے گی، میرے نماز پڑھنے تلاوت کرنے سے نہیں ملے گی۔ ہاں راستہ ضرور ہے جنت میں جانے کا یہ، لیکن بھائی اس پہ تکیہ مت کرنا کہ میں تو بڑا تلاوت کرتا ہوں، میں تو بڑی نفل نمازیں پڑھتا ہوں، اور میں تو فلانا بھی نیک کام کرتا ہوں، صدقہ خیرات بھی بہت کرتا ہوں۔ یہ تکیہ مت کرنا، راستہ یہ بھی جنت کو جاتا ہے، لیکن اس پر بھروسہ مت کرنا۔ ان سب چیزوں کے باوجود اللہ کا فضل ہوگا تو جنت ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ اسی میں سے ایک اللہ کا فضل ہے کہ موت کے وقت اللہ کلمہ نصیب فرما دے، سب سے بڑا نعمت یہ توبہ کی بدولت ہے۔ پہلے سے کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، صبح اٹھ کے بھی پڑھتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں، راستے میں لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے تب بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ جب موت کا وقت آئے کلمہ نصیب فرما دے مرنے سے پہلے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، سارے مسلمانوں کو نصیب فرما دے، کوئی بغیر کلمے کے نہ جائے۔ اے اللہ جو ایسے غیر مسلم ہیں ان کو بھی مرنے سے پہلے اسلام کی طرف لے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ انہیں بھی اسلام نصیب فرما دے۔ اچھا جب اسلام کلمہ مرنے سے پہلے، اس کا بھی تو حکم ہے کہ بھئی جو آدمی نزع کی حالت میں ہو، مرنے کے وقت ہو تو اس کو کلمے کی تلقین کرو، لیکن کیسے؟ یہ تھوڑی کہیں گے کلمہ پڑھ، یہ نہیں کہیں گے، بلکہ کیسے تلقین ہوگی؟ میں اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں حالت نزع میں ہے تو میں خود پڑھوں گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس بار بار پڑھوں گا، وقتاً فوقتاً پڑھوں گا، اور وہ مجھے دیکھ کر یا کسی کو بھی دیکھ کر ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے، چاہے اس کے ہونٹ ہلیں، آپ نے محسوس کیا کہ کلمہ پڑھا ہے، بس اب آپ خاموش ہو جائیں، اب یہ بھی نہیں کرنا اس کے سامنے بیٹھ کے کلمہ پڑھیں۔ یہ ہے شریعت کا حکم، یہ تھوڑی ہے کہ تم پڑھو کلمہ، یہ تھوڑی ہے،
شریعت یہ بتا. اچھا اب ایک دفعہ پڑھ لیا، اب بار بار نہ کہو اسے، اس کی تلقین نہ کرو جو تلقین شریعت بتا رہی ہے. کیوں؟ بڑا کٹھن وقت ہے، اللہ اپنے فضل سے ہم سب کے لیے آسان فرما دے. بڑا کٹھن وقت ہے، ایک طرف شیطان موجود ہے اپنے سارے اسباب اور نعمتوں کے ساتھ، ایک طرف فرشتے موجود ہیں آخرت کی نعمتیں دکھاتے تھے. دونوں دیکھ رہے ہیں مرنے والا. اور جس طرف دعوت پکی ہو گئی وہیں چلا گیا. اگر شیطان کی دعوت پکی ہو گئی، بھاری ہو گئی، اور اس کا من ادھر چلا گیا، کام خراب ہے نا. اس لیے فرمایا ایک دفعہ وہ پڑھ لے بس خاموش ہو جاؤ. یہ اعتبار ہے کہ یہ اس دنیا سے کلمے کی حالت میں گیا ہے نا. یہ ایسا کٹھن وقت ہوتا ہے جب جان نکلتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کی جان ایسے نکلتی ہے کہ اس کے اندر سے کوئی چیز چلی گئی، جیسے ہوا نکل گئی غبارے میں سے. غبارے کو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اور ایک چیز کانٹے ایسے ہیں کہ جو روئی کے اندر ہوں، اور کانٹوں کو جب آپ کھینچتے ہیں تو روئی بھی ساتھ آتی ہے کھینچتی بھی. غیر مسلم کی جان ایسے نکلتی ہے نا. بڑا کٹھن وقت ہوتا ہے. اس لیے بس ایک مرتبہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کا یقین کر لیں. اور یہ ساری چیزیں اس وقت نصیب ہوتی ہیں جب ہم اللہ والوں کے پاس اس کی صحبت میں بیٹھیں. وہ کچھ نہ کہے، اس کے پاس بیٹھنا بھی بڑی نعمت ہے نا. یہ اللہ کے ولی ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، اور ان کی شان میں کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہو. اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنت